نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کا سب سے مشکل ترین کام لے کر اٹھے تھے، اور اس کام کے لیے آپ نے اپنا سب کچھ کھو دیا تھا، ہر طرح کی قربانیاں کی. آپ کا بزنس اور آپ کی قوم کی ناراضگی، خاندان کی ناراضگی، اور اس کے علاوہ بھی بہت سی تکلیفیں، ہجرت، جہاد، کئی چیزیں. اور آپ کے بعد جو بھی اس راستے پہ چلتا ہے اس کو مشکلات آتی ہیں، کبھی معاشی پریشانی آتی ہیں، کبھی اولاد کا مستقبل تاریک نظر آتا ہے، کبھی لوگ ناراض ہوتے ہیں، رشتہ دار ناراض ہوتے ہیں، کبھی ساتھی کم ہو جاتے ہیں. ایسی صورت میں انسان کو کبھی بھی گھبرانا نہیں چاہیے. یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی کہ ہم نے آپ کو کوثر عطا کی ہے، لہٰذا آپ شکرانہ ادا کیجئے، نماز پڑھیے، قربانی کیجئے. آپ کا جو دشمن آپ کے خلاف ہے وہ آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا. حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ آپ ہمارے درمیان مسجد میں تشریف فرما تھے کہ آپ پر ہلکی سی اونگ طاری ہو گئی. پھر آپ نے مسکراتے ہوئے سر مبارک اٹھایا تو ہم نے عرض کی کہ آپ کیوں مسکرا رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا انزلت علی آنفا سورۃ، میرے اوپر ابھی ابھی ایک سورت نازل ہوئی ہے. پھر آپ نے بسم اللہ پڑھ کر سورت سنائی، اور سورت سنا کر فرمایا اتدرون ما الکوثر، یعنی تلاوت بھی سنا دی اور پھر وضاحت بھی ساتھ ہی کر رہے ہیں، تعلیم دے رہے ہیں. کیا تمہیں معلوم ہے کوثر کیا ہے؟ تو لوگوں نے عرض کیا اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں. فرمایا وہ ایک نہر ہے جس کا اللہ نے مجھ سے وعدہ کیا ہے، اس میں خیر کثیر ہے. اس نہر میں کیا ہے؟ خیر کثیر ہے. در حقیقت یہ ایک حوض ہے جس پر میری امت قیامت کے دن آئے گی. اس کے برتنوں کی تعداد آسمان کے تاروں جتنی ہوگی، اور اس سے کچھ لوگوں کو ہٹا لیا جائے گا تو میں کہوں گا کہ یہ میری امت ہے. تو مجھے بتایا جائے گا کہ آپ کو نہیں معلوم کہ آپ کے بعد انہوں نے دین میں کیسی کیسی نئی چیزیں نکال لی تھی. صحیح مسلم کی روایت ہے. بہرحال سورت کا محور یہ ہے، مرکزی مضمون یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نعمتوں کا ذکر ہے، آپ کے مقام کی فضیلت کا بیان ہے، اور اس کے بعد آپ کو کیا کرنا چاہیے اس نعمت اور فضیلت کو پا کر، اس کا ذکر ہے کہ آپ شکرانے کے طور پر اللہ کی عبادت کریں اور بندوں کے حقوق کا خیال رکھیں. اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ پچھلی سورت میں 4 چیزوں کی بات تھی، یا 4 خاص باتیں تھی، جس میں سب سے پہلے تو بخل کا ذکر تھا کہ ایک شخص یتیم کی ضرورت پوری نہیں کرتا، مسکین کی نہیں کرتا، ان کو ذلیل کرتا ہے. دوسری چیز نماز میں غفلت کی بات تھی. تیسری چیز دکھاوے کی بات تھی. چوتھی چیز یمنعون الماعون، لوگوں سے خیر روکنے کی بات تھی. اس صورت میں 4 چیزوں کے کرنے کی بات ہے. سب سے پہلے بخل کے اپوزٹ کیا ہے؟ الکوثر، خیر کثیر، کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آپ کو خیر کثیر عطا کی، خیر روکی نہیں آپ سے. نماز سے غفلت کا علاج کیا؟ فصلی، نماز پڑھو. پھر دکھاوے کا علاج کیا؟ لربک، اپنے رب کے لیے پڑھو. اور پھر یمنعون الماعون، اس کا اپوزٹ کیا؟ ونحر. جو شخص یہ کام کرے، کون کون سے؟ فصلی لربک ونحر، نماز بھی صحیح ادا کرے اور قربانی بھی کرے، صدقہ خیرات بھی کرے، اس کا دشمن سرنگوں ہو جاتا ہے. اس کا دشمن اس پہ غالب نہیں آ سکتا، اس کا دشمن اس کا کچھ بگاڑ نہیں سکتا. کبھی بھی آپ کو کسی سے خطرہ ہو، یہ 2 کام شروع کر دیں، اللہ آپ کی حفاظت کرے گا. مشکلیں آتی اس لیے ہیں تاکہ ہم اپنے آپ کو سیدھا کریں، نمازیں اور اچھی کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ بندوں کے حقوق کی طرف توجہ کریں، کہاں کمی ہو رہی، کسی کے ساتھ زیادتی تو نہیں کر رہے. تو آپ دیکھیں کہ کیسے مشکلات پر آسان ہوتی. آپ کے خلاف بولنے والے اور آپ کے بارے میں باتیں کرنے والے خود ہی خاموش ہو جائیں گے. اس صورت کا پس منظر یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ جب آپ کے بیٹے قاسم کا انتقال ہوا اور یہ خبر ابو لہب تک پہنچی تو اس نے کیا کہا کہ محمد ابتر ہو گیا، اب ان کا نام نشان مٹ جائے گا، کوئی ان کا نام لینے والا نہیں. تو آپ کو تسلی دی جا رہی ہے کہ آپ فکر نہیں کریں، ناکام آپ کا دشمن ہی ہوگا، آپ کو اللہ نے خیر کثیر عطا کر دی. تفصیل دیکھتے ہیں. انا اعطیناک الکوثر، بے شک ہم نے عطا کی آپ کو الکوثر. انا سے مراد اللہ سبحانہ وتعالی. اعطینا، ہم نے آپ کو عطا کی. عطا کیا ہوتی؟ جس کا بدلہ نہیں چاہیے، ٹھیک ہے. الکوثر، کوثر، الکوثر جو ہے یہ جیسے میں نے پہلے بھی عرض کیا، ایک ہے خیر کثیر، کثرت سے خیر عطا کی، بہت زیادہ بھلائی، بہت نعمتیں آپ کو عطا کی. اور انہی میں سے ایک نعمت نہر کوثر ہے یا حوض کوثر ہے. بعض کے خیال میں ایک ہی چیز ہے، بعض کے خیال میں 2 ہیں. نہر جنت میں ہے، حوض عرصات یوم القیامہ میں ہے، یعنی حشر کے میدان میں ہے. اور نہر کوثر سے پانی آ رہا ہے کس میں؟ حوض میں. اور اس کی مسافت کتنی ہے؟ 1 مہینے کی لمبائی پہ لمبا اور 1 مہینے کی لمبائی پہ چوڑا. اس کی لمبائی چوڑائی اتنی ہے. اور جو نہر کوثر ہے جنت کی نہر، اس کے دونوں کنارے سونے کے ہیں، موتیوں اور یاقوت کا فرش بچھا ہے.
مٹی کستوری سے زیادہ خوشبودار، پانی شہد سے میٹھا ہے، دودھ سے زیادہ سفید، مکھن سے زیادہ نرم، برف سے زیادہ ٹھنڈا۔ دنیا میں جو آپ کو بہت ہی پسند ہے اس کی کچھ مشابہت نظر آتی۔ اور حوض کوثر جو ہے میدان حشر میں، اس کے کناروں پر کیا ہے؟ پیالے ہیں، کتنے؟ ستاروں کی تعداد میں۔ جو ایک دفعہ اس سے پانی پیے گا وہ کبھی بھی دوبارہ پیاسا نہیں ہوگا۔ لیکن اس سے کس کو ہٹا دیا جائے گا؟ جو بدعت کرنے والا ہو، یا جو آپ سے دشمنی رکھنے والا ہو، آپ سے بغض رکھنے والا ہو، اس کو وہاں نہیں آنے دیا جائے گا۔ یا جو آپ کے دین سے بغض رکھنے والا ہو، نماز سے نفرت ہے، صدقہ خیرات سے، دین کا ہر کام میں مصیبت لگتا ہے۔ ایک یہ ہے کہ بوجھل ہونا، اچھا آپ سو کے اٹھے ہیں تو آپ کو بوجھل لگ رہا ہے نماز پڑھنا، وہ ایک فطری سی بات ہے، آپ تھکے ہوئے ہیں یا نیند میں ہیں۔ لیکن ایک یہ ہے کہ دل سے نماز کی چاہت ہی نہ ہونا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ ہمارے نزدیک نماز کا مقام کیا ہے؟ ہم میں سے ہر ایک کو سوچنا چاہیے، میری زندگی میں نماز کا مقام کیا ہے؟ مجھے نماز سے کتنی محبت اور چاہت ہے، کتنے شوق سے میں اس کی طرف جاتی ہوں، یا نماز بس خانہ پوری کی حد تک پڑھتی، کیونکہ یہ ہماری ایمان کا امتحان ہے۔ اس میں بہرحال یاد رکھیے، جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی رکھی، جس نے آپ سے بغض رکھا، جس نے آپ کی شریعت سے بغض رکھا، اس کے لیے پھر کوئی خیر نہیں، کوئی برکت نہیں، وہ حوض کوثر پر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بعض صحابہ کرام نے عرض کیا، کیا ہمارا رب قریب ہے کہ ہم اس سے سرگوشی کے انداز میں مناجات کریں، یا وہ ہم سے دور ہے کہ ہم اسے پکاریں، یعنی بلند آواز سے پکاریں؟ اس سوال کے جواب میں یہ آیت نازل ہوئی، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، اور جب تجھ سے میرے بندے میرے بارے میں پوچھیں تو آپ ان کو بتا دیں کہ میں قریب ہوں۔ اس آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے عبادی کہہ کر اپنے بندوں پر خاص رحمت ظاہر کی ہے، اور پھر اپنے قریب ہونے کا ذکر کر کے دعا کرنے کی ترغیب دی ہے۔ یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اپنے بندے کہہ کے پکار رہا ہے، میرے بندے، ہم سب اسی کے بندے ہیں۔ اور پھر یہ بھی بتا دیا کہ انی قریب، میں قریب ہوں، دور نہیں ہوں تم سے، تم جب چاہو مجھے پکار سکتے ہو۔ ابو موسیٰ اشعری کہتے ہیں کہ ایک سفر میں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ جب ہم کسی وادی میں اترتے تو لا الہ الا اللہ اور اللہ اکبر کہتے اور ہماری آوازیں بلند ہو جاتی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو اپنی جانوں پر رحم کرو، کیونکہ تم کسی بہرے یا غائب کو نہیں پکار رہے، وہ تو تمہارے ساتھ ہی ہے، بے شک وہ سننے والا اور تم سے بہت قریب ہے، اس کا نام برکتوں والا ہے اور اس کی عظمت بہت ہی بڑی ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ قریب ہے، اس کو ہم چاہیں تو دل ہی دل میں پکاریں، سرگوشیوں کے انداز میں پکاریں یا اونچی آواز میں پکاریں، وہ ہر حال میں سنتا ہے، اور جب وہ سنتا ہے تو جواب بھی دیتا ہے اور ہماری دعائیں قبول بھی کرتا ہے۔ اس لیے ہمیں اس کو قریب محسوس کر کے اس سے دعائیں کرتے رہنا چاہیے۔ تو وہ دعا کی قبولیت کے اعتبار سے قریب ہے، دعا کو سننے کے لحاظ سے قریب ہے، اپنے علم کے اعتبار سے سب لوگوں کے قریب ہے، اور خاص طور پر عبادت کرنے والوں اور پکارنے والوں کے قریب ہے۔ یعنی اس کا قرب دو طرح کا ہے، ایک عام قرب ہے جو سب کے لیے ہے، اور ایک خاص قرب ہے جو اس کے خاص بندوں کے لیے ہے، اور وہ خاص بندے جو عبادت گزار ہیں، جو اس کا ذکر کرتے ہیں، جو اس کے شکر کرنے والے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے، ان کی مدد کرتا ہے، اور انہیں نیک کاموں کی توفیق عطا کرتا ہے۔ یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ فَإِنِّي قریب کہہ کے بندے اور رب کے درمیان کوئی فاصلہ نہیں رکھا گیا اس اعتبار سے کہ کوئی اور واسطہ ہو۔ یہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جواب کو قل یا فقل کہہ کے نہیں فرمایا، جیسا کہ دوسری آیات میں آتا ہے۔ جتنے بھی سوال صحابہ کرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیے تو ان کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل، آپ انہیں بتا دیجئے۔ لیکن یہاں پر قل بھی نہیں آیا، ڈائریکٹ فَإِنِّي قَرِيب، اِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب، یعنی بیچ میں کوئی واسطہ نہیں لایا گیا۔ تو اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ ہمارے اور ہمارے رب کے بیچ میں کسی اور واسطے اور کسی اور وسیلے کی ضرورت نہیں۔ اور جب اللہ تعالیٰ نے یا عبادی کہہ دیا تو اس میں سارے بندے شامل ہو جاتے ہیں، چاہے وہ نیک ہوں یا بد ہوں، بڑے ہوں یا چھوٹے ہوں، گناہگار ہوں یا بہت پرہیزگار ہوں، کوئی بھی ہو، جو بھی اپنے رب کو پکارتا ہے، رب اس کی پکار کو سنتا ہے اور وہ قریب ہے۔
لہٰذا جب ہمارا رب قریب ہے اور مجیب ہے، جیسا کہ آپ جانتے ہیں پروگرام کا نام بھی قریب مجیب اسی لیے رکھا گیا کہ ہمارا اگر اپنے رب سے تعارف ہو جاتا ہے، ہم اپنے رب کو پہچان جاتے ہیں کہ ہم کس کو پکار رہے ہیں اور وہ کہاں ہے، تو جتنا جتنا ہمارا یہ یقین ہوگا کہ وہ ہمارے قریب ہے اور وہ سنتا ہے اور جواب دیتا ہے، اتنی ہی زیادہ محبت اور توجہ کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ ہم دعا کریں گے انشاءاللہ۔ اور پھر آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو ضائع نہیں کرتا۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعانی، مطلب یہ ہے کہ جو بھی مجھ سے مانگتا ہے وہ کچھ پا کے ہی لوٹتا ہے، وہ نامراد نہیں ہوتا۔ جیسے زکریا علیہ السلام نے کہا تھا کہ وَلَمْ أَكُنْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا، کہ اے رب تجھے پکار کر تو میں کبھی بدبخت ہوا ہی نہیں، کبھی مایوس ہوا ہی نہیں، کبھی محروم ہوا ہی نہیں، جب بھی تجھے پکارا تجھ سے کچھ پا ہی لیا۔ تو اس لیے ہر دعا کرنے والے کو یہ یقین ہونا چاہیے کہ ہماری دعا ضرور سنی جائے گی، کیونکہ شیطان انسان کے دل میں یہ وسوسہ ڈالتا ہے کہ تمہاری دعا قبول نہیں ہوگی۔ نہیں بھائی، ہر ایک کی دعا قبول ہوتی ہے اگر وہ صحیح معنوں میں اپنے رب کو پکارتا ہے، وہ دعاؤں کو سنتا ہے اور جواب بھی دیتا ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے دل کو حاضر کر کے اللہ سے مانگیں، اخلاص کے ساتھ مانگیں، اور قبولیت کے جو اوقات ہیں یا جو علامات ہیں ان کو سامنے رکھتے ہوئے مانگیں۔ اور پھر ساتھ یہ بھی کہا گیا فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، کہ انہیں چاہیے کہ وہ بھی میری بات مانیں، یعنی اگر یہ چاہتے ہیں کہ میں ان کی دعائیں قبول کروں تو پھر انہیں بھی چاہیے جب میں انہیں پکارتا ہوں، ایک تو یہ ہے نا کہ ہم اللہ تعالیٰ کو پکارتے ہیں، اور ایک اللہ تعالیٰ بھی ہمیں پکارتے ہیں، یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کب پکارتے؟ ہر اذان میں پکار آتی ہے، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح۔ تو پھر ہم کیا کرتے ہیں؟ کیا واقعی ہم صلاح کی طرف جاتے ہیں یا نہیں؟ اسی طرح قرآن مجید میں بہت دفعہ یا ایھا الذین آمنوا کہہ کے ہمیں پکارا گیا ہے، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، یا ایھا الناس کہہ کے تمام انسانوں کو پکارا گیا ہے۔ تو کیا ہم انسان بھی اپنے رب کی پکار کو سنتے ہیں؟ کیا ہم بھی جواب دیتے ہیں؟ کیا ہم بھی اس کی طرف بڑھتے ہیں؟ اور پھر یہ کہ وَلْيُؤْمِنُوا بِي، چاہیے کہ وہ مجھ پر ایمان لائیں، چاہیے کہ وہ میری بات مانیں، لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، شاید کہ وہ سیدھی راہ پا جائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے ہر ایک کی دعا قبول کی جاتی ہے جب تک کہ کوئی گناہ یا قطع رحمی کی دعا نہ کرے، بشرطے کہ جلدی بھی نہ کرے۔ پوچھا گیا یا رسول اللہ وہ جلدی کیا ہے؟ فرمایا یہ کہ کوئی یوں کہے کہ میں نے دعا کی اور میں نے دعا کی، یعنی دوبارہ کہ میں نے تو کئی بار دعا کی، بہت دعا کی، میری تو دعا قبول نہیں ہوتی، اور اس طرح وہ تھک ہار کر دعا کرنا چھوڑ دے۔ ایسا نہ کرے بلکہ دعا کرتا رہے، کیونکہ اس کی قبولیت کے مختلف طریقے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالی ہم سے قریب ہے۔ ایک اور آیت میں آتا ہے سورۃ ہود کی، وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ هُوَ أَنشَأَكُم مِّنَ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُم فِيهَا فَاسْتَغْفِرُوهُ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّي قَرِيبٌ مُّجِيبٌ۔ اور سمود کی طرف ان کے بھائی صالح کو بھیجا، اس نے کہا اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، اسی نے تمہیں زمین سے پیدا کیا اور تمہیں اس میں آباد کیا، سو اس سے بخشش مانگو، پھر اس کی طرف پلٹ آؤ، یقیناً میرا رب قریب ہے، قبول کرنے والا ہے۔ ان ربی قریب مجیب۔ یہاں قوم سمود کی بات کی جا رہی ہے۔ یہ لوگ مدائن کے علاقے میں رہتے تھے جو تبوک اور مدینہ منورہ کے درمیان واقع تھا۔ صالح علیہ السلام نے اپنی قوم کو ایک طرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عبادت کی دعوت دی، توحید کی دعوت دی کہ صرف وہی تمہارا معبود ہے جس نے تمہیں پیدا کیا، جس نے تمہیں زمین میں آباد کیا، لہٰذا تم شرک سے اجتناب کرو، صرف اللہ کی طرف رجوع کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ بہت قریب ہے، اپنے بندوں کی دعائیں سنتا ہے۔ تو آپ دیکھیے، جو آپ کے قریب ہو اور جو آپ کی بات بھی سنتا ہو، تو کیا آپ نہیں چاہیں گے کہ آپ اس کے قریب ہوں؟ یہاں پر آپ دیکھیے کہ دعا کرنے سے پہلے دو چیزوں کی بات ہے، استغفار اور توبہ کی، کہ اس سے استغفار کرو اور توبہ کرو تو تمہاری دعائیں قبول ہوں گی۔ توبہ کا مطلب یہ ہے کہ گناہوں سے کنارہ کشی اختیار کرو اور اس بات کا پکا وعدہ کرو کہ آئندہ گناہ نہیں کرو گے۔ اور استغفار کا مطلب ہوتا ہے بخشش طلب کرنا کہ اللہ ہمیں معاف کر دے، ہمارے گناہوں پہ پردہ ڈال دے۔ اور
توبہ اور استغفار دونوں ہم معنی بھی ہیں. امام ابن قیم کہتے ہیں استغفار میں توبہ شامل ہے اور توبہ میں استغفار شامل ہے، اور جب ان کو الگ الگ بولا جاتا ہے تو پھر اس کا معنی الگ الگ بھی ہوتا ہے. اور اگر یہ دونوں اکٹھے آئیں یعنی ایک دوسرے کے ساتھ مل کر آئیں تو استغفار کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ زندگی میں جو ہم کر چکے ہیں غلط کام، برائیاں، اللہ تعالیٰ ہمیں ان کے شر سے محفوظ رکھے. اور توبہ کا مطلب یہ ہے کہ ہم آئندہ گناہ میں پڑنے کے شر سے آپ کی مدد چاہتے ہیں، حفاظت چاہتے ہیں. اور توبہ اس پختہ ارادہ کو بھی کہتے ہیں کہ دوبارہ گناہ نہیں کریں گے، آئندہ یہ نہیں کریں گے. تو ان ربی قریب مجیب، میرا رب یقیناً قریب ہے، مجیب ہے. اور یہاں قریب قرب سے شفقت اور اکرام کے معنوں میں، یعنی رب بہت شفیق اور مہربان ہے، بہت کریم ہے. اور اس کا اپوزٹ ہوتا ہے بعید، دور. اور بہت کا لفظ سختی کے لیے بولا جاتا ہے کہ وہ جو شفیق نہ ہو، سخت ہو، کرخت ہو، اور پھر یہ کہ کچھ نہ دے. تو ایسا نہیں ہے ہمارا رب. ہمارا رب قریب ہے، مہربان ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ وہ اپنے بندوں کا اکرام کرتا ہے اور انہیں سیدھے رستے پر چلاتا ہے، ان کی رہنمائی کرتا ہے، ان کی ضروریات پوری کرتا ہے، ان کی حفاظت کرتا ہے، ان کو مدد دیتا ہے، ان کی مشکلات دور کرتا ہے. لہٰذا ہمیں اپنے رب کو قریب پاتے ہوئے اور قربت کا ایک احساس ہوتا ہے. قریب ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کسی نعوذ باللہ فزیکل فارم میں ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں یا ہمارے دل میں بیٹھے ہوئے ہیں، یہ مطلب نہیں ہے قریب کا. قربت ایک احساس کا نام ہے. آپ نے دیکھا ہوگا بہت سے لوگ دور ہوتے ہوئے آپ کے دل کے قریب ہوتے ہیں، اور کئی لوگ آپ کے ساتھ رہتے ہوئے، آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے، آپ کے ساتھ زندگی گزارتے ہوئے بھی آپ سے دور ہوتے ہیں. تو اللہ سبحانہ وتعالی کا قرب محسوس کرنے کی چیز ہے، اس طرح کہ وہ سنتا ہے. اللہ سبحانہ وتعالی سنتا ہے، السمیع ہے، اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے، البصیر ہے، اللطیف ہے، الخبیر ہے، ہمارے دلوں کے راز بھی جانتا ہے. تو اس سے بڑھ کے قریب کون ہوگا جو شہرک سے بھی زیادہ قریب ہے، اور جو ہمارے دل میں خیال اٹھ کر جو ہمارے دماغ تک جاتا ہے اس سے پہلے کہ دماغ تک جائے وہ بیچ میں حائل ہوتا ہے اور وہ جان لیتا ہے کہ بندہ کیا سوچ رہا ہے. نہ صرف یہ کہ وہ یہ جانتا ہے کہ اس وقت کیا کر رہے ہیں ہم، وہ یہ بھی جانتا ہے ہم پاسٹ میں کیا کر چکے ہیں، اور وہ یہ بھی جانتا ہے کہ ہم فیوچر میں کیا کچھ کرنے والے ہیں. کوئی اور ہے ایسا جو اتنا زیادہ ہمیں جانتا؟ کیا وہ ہماری ضروریات کو نہیں جانتا ہوگا؟ کیا وہ ہمارے دکھ کو نہیں جانتا؟ کیا وہ ہماری پریشانیوں کو نہیں جانتا؟ کیا وہ ہماری زندگی کے مقاصد کو نہیں جانتا؟ کیا وہ ہماری کوششوں کو نہیں جانتا؟ کیا وہ ہماری عبادتوں کو نہیں جانتا؟ وہ خوب جانتا ہے، وہ سب کچھ جانتا ہے. تو جو جانتا ہے اس سے مانگے بنسبت اس کے کہ جو جانتا بھی نہیں ہے، اور ہم اس سے توقعات لگا کے بیٹھے رہے کہ یہ ہمارے لیے کچھ کریں گے. عام طور پر ہم جب کسی مشکل کا شکار ہوتے ہیں تو پھر بندوں کی طرف دیکھتے ہیں، نہیں، جو اپنے رب کو قریب پاتے ہیں وہ اپنے رب ہی کی طرف دیکھتے ہیں اور رب ہی کی طرف پلٹ پلٹ کر جاتے ہیں. اور تابا یتوبو کا مطلب پلٹ پلٹ کر جانا بھی ہے کہ واپس پلٹتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اگر ہماری کسی بات سے آپ ناراض ہو گئے یا ہم سے خفا ہیں تو ہم تیری ہی طرف پلٹتے ہیں. اعوذ بک منک، تجھ سے ڈر کے پھر تیرے ہی پاس پناہ لیتے ہیں اپنے گناہوں کے شر سے بچنے کے لیے، اپنی سیئات سے بچنے کے لیے. تو اس لیے تھرو آؤٹ جو ہمارا انشاءاللہ پروگرام ہوگا اس میں آپ یہ 2 لفظ بس پکے کر لیں، وہ قریب ہے، وہ مجیب ہے، وہ بہت قریب ہے اور وہ جواب بھی دیتا ہے، وہ دعائیں قبول بھی کرتا ہے. اس لیے اس رمضان میں خوب خوب دعائیں کرنی ہے. اور ویسے بھی آپ دیکھیں کہ دعا افضل ترین عبادت ہے. الدعاء مخ العبادت، عبادت کا جوہر ہے، عبادت کی ٹاپ پر ہے. تو رمضان کا مہینہ عبادت کے لیے، لہٰذا اس عبادت میں دعاؤں کا ایک خاص حصہ ہونا چاہیے. دعا ہے کیا؟ دعا کا لفظ عربی زبان میں دال عین واو سے مل کر بنا ہے. دعا یدعو دعاء و دعوتن، یہ 2 مصدر ہیں اس سے. اور دعا کا لفظی معنی ہوتا ہے کسی کو آواز اور کلام کے ساتھ مائل کرنا، پکارنا، یعنی آواز بھی دینا، اس سے بات بھی کرنا اور اس کو اپنی طرف متوجہ کرنا. ایک ہوتا کسی سے بات کرنا لیکن اس میں مقصد یہ نہیں ہوتا کہ میری طرف متوجہ ہو. مثلا میں آپ سے بات کر رہی ہوں اس وقت، تو مجھے آپ سے ایکسپیکٹیشن نہیں کہ آپ میری طرف متوجہ ہو کہ میری کوئی مدد کریں. لیکن دعا میں جب انسان پکارتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ دوسرا متوجہ ہو
اور جس مقصد کے لیے اس کو پکارا جا رہا ہے وہ مقصد بھی پورا ہو جائے. عربی میں کہتے ہیں دعوت اللہ، میں نے اللہ کو پکارا، یعنی میں نے سوال کرتے ہوئے اللہ تعالی کی طرف عاجزی کرتے ہوئے جو خیر ہے اس کے پاس اس میں رغبت رکھی اور اس رغبت کو طلب کرنے کے لیے اس کو پکارا، یعنی اس رغبت کے ساتھ اس کو پکارا. قرآن مجید میں دعا کا لفظ مختلف معنوں میں استعمال ہوا ہے. نمبر 1 دعا بمعنی ندا، آواز دینے کے معنوں میں. دعا کا مطلب کیا؟ آواز دینا. جیسے سورۃ آل عمران میں آتا ہے فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ. تو آپ کہہ دیجئے کہ آؤ ہم اپنے اور تمہارے بیٹوں کو اور اپنی اور تمہاری عورتوں کو بلا لیں، پکار لیں، یعنی تم بھی ان کو بلا لو ہم بھی بلا لیتے. تو بلانے کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے. تو عربی زبان میں دعا اور ندا یہ دو لفظ مترادف بھی ہیں، ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں، سینونیمز ہیں، ایک جگہ پر اکٹھے بھی استعمال ہوئے ہیں. الا دعاء و نداء کہ پکار اور آواز کے سوا کچھ نہیں سنتا. پھر اسی طرح دعا بمعنی طلب کرنا، کسی چیز کی ڈیمانڈ کرنا. قرآن مجید میں آتا ہے وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى وَإِن تَدْعُ مُثْقَلَةٌ إِلَىٰ حِمْلِهَا لَا يُحْمَلْ مِنْهُ شَيْءٌ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ. اور کوئی بھی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کے گناہوں کا بوجھ نہ اٹھائے گا. یہ کب کی بات ہے؟ قیامت کے دن. اور کوئی بوجھ سے لدا ہوا شخص اپنا بوجھ اٹھانے کے لیے کسی کو بلائے گا، اس کو پکارے گا، وَإِن تَدْعُ تو وہ اس میں سے کچھ بھی نہیں اٹھا سکے گا، کوئی مدد نہیں کرے گا قیامت کے دن، اگرچہ وہ قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو. تو کسی کو مدد کے لیے بلانا، آؤ میرا سامان اٹھاؤ، میرا بوجھ اٹھاؤ، اس کے لیے بھی لفظ دعا جس میں ایک طلب پائی جاتی ہے استعمال ہوتا ہے. اسی طرح دعا کا لفظ بمعنی قول، بات کے بھی استعمال ہوتا ہے. قرآن مجید میں آتا ہے فَمَا كَانَ دَعْوَاهُمْ إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا الا ان قالوا انا كنا ظالمین. جب ان کے پاس ہمارا عذاب آیا تو ان کا قول اس کے سوا کچھ نہ تھا کہ وہ کہنے لگے بے شک ہم ہی ظالم تھے. تو یہاں پر قول یا بات کے معنوں میں آیا ہے. پھر اسی طرح دعا کا لفظ عبادت کے معنوں میں بھی آتا ہے. سورۃ کہف میں نوجوانوں کا جو قصہ آتا ہے جس میں وہ اب ایمان کو بچانے کے لیے غار کی طرف جا رہے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں فرمایا وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ إِذْ قَامُوا فَقَالُوا رَبُّنَا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَن نَّدْعُوَ مِن دُونِهِ إِلَٰهًا لَقَدْ قُلْنَا إِذًا شَطَطًا. اور ہم نے ان کے دلوں کو مضبوط کر دیا جب وہ اٹھ کھڑے ہوئے تو کہنے لگے ہمارا رب تو آسمانوں اور زمین کا رب ہے، ہم ہرگز اس کے سوا کسی الہ کو نہیں پکاریں گے، یعنی اس کی عبادت نہیں کریں گے. اور اگر ہم ایسا کریں تو یقیناً ہم نے ناانصافی کی بات کی. تو دعا بمعنی عبادت. پھر اسی طرح پانچواں معنی قرآن مجید میں دعا بمعنی فریاد کرنا، طلب کرنا، فریاد کرنا. اور اس میں وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ. اگر تمہیں اس قرآن میں شک ہے جو ہم نے اپنے بندے پر نازل فرمایا تو اسی طرح کی ایک سورت تم بھی بنا لاؤ اور اللہ کے سوا اپنے گواہوں مددگاروں کو بھی بلا لو. فریاد کرو کہ وہ آئے اور تمہاری مدد کریں، یعنی مدد کے لیے پکارنا، یہ معنی ہے. پھر اسی طرح دعا بمعنی کسی چیز کی ترغیب دینا، یعنی کسی چیز کی طرف دعوت دینا. نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو پکارا تھا قال رب انی دعوت قومی لیلا ونہارا. اس نے کہا ہے میرے رب بے شک میں نے اپنی قوم کو رات اور دن پکارا، ان کو دعوت دیتا رہا دین کی طرف، اپنے رب کی طرف. اور اس میں معنی عبادت کا بھی ہے کہ اللہ کی عبادت کرو تو عبادت کی دعوت میں ان کو دیتا رہا. پھر اسی طرح دعا بمعنی منسوب کرنا، نسبت دینا. ادعوہم لآبائہم، ان بچوں کو ان کے حقیقی باپوں کی نسبت سے پکارو. یعنی ادعوہم کا مطلب ہے کہ ان کو اپنے باپوں کی طرف ہی منسوب کرو، جن کے وہ بچے ہیں باپ کا نام نہیں بدلو. اور آٹھواں معنی ہے سوال کرنا، دعا بمعنی سوال. جیسے بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی، انہوں نے کہا تم اپنے رب سے ہمارے لیے دعا کرو. تو یہ جو دعا ہے یہ بمعنی سوال ہے، یعنی مانگو کہ وہ ہمارے لیے بیان کر دے کہ وہ گائے کس طرح کی ہو. تو قرآن مجید میں یہ دعا کا لفظ مختلف معنوں میں استعمال ہوا ہے، لیکن دعا کا عمومی شرعی معنی کیا ہے؟ اللہ کی بارگاہ میں عاجزی کے ساتھ سوال کرنا اور اللہ کے پاس جو خیر ہے اس میں راغب ہونا، رغبت رکھنا.
اللہ کی بارگاہ میں اللہ کے حضور عاجزی کے ساتھ سوال کرنا، چیخ چلا کے نہیں بلکہ بہت ہمبل طریقے سے، اور جو خیر اللہ کے پاس ہے اس میں رغبت رکھنا، اس کا شوق رکھنا۔ طیبی کہتے ہیں اس سے مراد ہے اللہ کی بارگاہ میں انتہا درجے کی عاجزی، انکساری اور محتاجگی ظاہر کرنا۔ جیسے موسیٰ علیہ السلام نے دعا کیا کی تھی، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، اپنے فقر، اپنی محتاجی، اپنی ضرورت کا اظہار کیا تھا، انی لما انزلت الی من خیر فقیر۔ امام ابن قیم کہتے ہیں اس سے مراد ہے ایسی چیز کو طلب کرنا جو دعا کرنے والے کو فائدہ دے، یعنی فائدے کی چیز حاصل کرنے کے لیے سوال کرنا، اور ایسی چیز کو دور کرنے کے لیے طلب رکھنا جو اس کو نقصان دیتی ہو۔ تو پھر دو طرح سے دعا کرتا ہے انسان، کچھ فائدے کی چیزیں مانگتا ہے اور کچھ نقصان والی چیزوں کو دور کرنے کے لیے اللہ سے درخواست کرتا ہے۔ ہماری شریعت میں دعا کی دو بڑی اقسام ہیں، ایک ہے دعائے عبادت اور ایک ہے دعائے مسئلہ۔ دعائے عبادت کیا ہے؟ اس سے مراد ہے کہ انسان اللہ سے ثواب کی امید رکھتے ہوئے، اس کے عذاب سے ڈرتے ہوئے اس کی عبادت کرے، اس میں سوال نہیں ہے۔ تو عربی میں دعا بمعنی عبادت بھی استعمال ہوتا ہے، آتا ہے نا، وقال ربکم ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین۔ اس میں دعا کے دونوں معنی آ گئے، اور تمہارے رب نے فرمایا کہ مجھ سے دعا کرو میں تمہاری دعا قبول کروں گا، یہ تو سوال ہو گیا۔ اور دوسرا، بے شک وہ لوگ جو میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں عنقریب و ذلیل و خوار ہو کر جہنم میں داخل ہوں گے۔ تو یہاں عبادت کا معنی بھی آ گیا عبادت کے لفظ کے ساتھ، یعنی دعا ایک طرح سے عبادت ہے۔ تو دعائے عبادت کیا ہے کہ انسان اللہ سے ثواب کی امید رکھتے ہوئے، اس کے عذاب سے ڈرتے ہوئے اللہ کی عبادت کرے، جیسے نماز پڑھے، روزہ رکھے، قرآن کی قرأت کرے، تسبیح کرے، صدقہ کرے، اللہ کی طرف لوگوں کو دعوت دے، تعلیم کا کام کرے۔ تو انسان ان میں سے جو بھی عبادت کا کام کرے گا وہ دراصل اللہ کی طرف راغب ہوگا، کیونکہ دعا میں رغبت پائی جاتی ہے۔ اور جو شخص مثلا نماز پڑھتا ہے تو گویا وہ زبان حال سے دعا کر رہا ہوتا ہے، اللہ سے بخشش مانگ رہا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر رحم کیجیے، ہم نے جو گناہ کیے ہیں آپ ان کو معاف کر دیجیے، کیونکہ نماز بذات خود کیا کرتی ہے، بلاؤں کو ٹالتی ہے، گناہوں کو معاف کرنے کا ذریعہ ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، صدقہ کیا کرتا ہے؟ گناہوں کی آگ بجھاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو گناہوں کی آگ کا بجھنا ہے، یہ ہم بول کے بھی کہہ سکتے اللہ ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا، تو وہ ہماری زبان بول رہی ہوتی، لیکن جب ہم صدقہ دے رہے ہوتے ہیں تو گویا ہمارا عمل جو ہے وہ اسی چیز کا تقاضا کر رہا ہے کہ ہم اپنے اوپر سے گناہوں کا بوجھ اتارنا چاہتے ہیں۔ تو ایک دعا سوال کے انداز میں ہوتی ہے اور ایک دعا حال کے ساتھ بیان ہو رہی ہوتی ہے، عمل کے ساتھ ہو رہی ہوتی ہے۔ اور دوسری جو دعائے مسئلہ ہے جس میں مانگنے کی دعا ہوتی ہے، تو وہ یہ ہے کہ انسان دنیا اور آخرت کی کوئی بھی بھلائی طلب کرنے اور دنیا اور آخرت کے نقصان کو دور کرنے کا سوال اللہ سے ہی کرے۔ دنیا اور آخرت کی کوئی بھی بھلائی مانگنا اور دنیا اور آخرت کے کسی بھی نقصان سے بچنا، یہ بس اللہ ہی سے کرے اس کا سوال۔ یہ دعائے مسئلہ ہے، یعنی سوال کرنے والی، یعنی وہ دعا جس میں ہم سوال کرتے ہیں۔ کن چیزوں کا سوال کرتے ہیں؟ دنیا اور آخرت دونوں، آخرت نہیں بھولنی۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ تو دنیا اور آخرت کی حسنہ مانگنا اور دنیا اور آخرت کے عذاب سے، مصیبت سے بچنا، وقنا عذاب النار۔ سب سے بڑی مصیبت تو آگ ہے نا، یعنی اس کی کوئی تکلیف انسان کو پہنچے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعا عبادت ہے۔ قال الدعاء هو العبادۃ قال ربکم ادعونی استجب لکم۔ تمہارے رب کا فرمان ہے میں پکارنے والے کی دعا قبول کرتا ہوں جب وہ مجھے پکارتا ہے۔ تو دعا جو ہے یہ عبادت کی اقسام میں سے سب سے عظیم قسم ہے۔ امام خطابی اپنی کتاب شأن الدعاء میں کہتے ہیں، اس حدیث کی وضاحت کرتے ہوئے الدعاء هو العبادہ، وہ کہتے ہیں کہ دعا عبادت کا ایک بڑا حصہ ہے یا سب سے افضل عبادت ہے۔ جیسے کہ لوگ کہتے ہیں لوگ بنو تمیم ہیں اور مال اونٹ ہیں، یعنی لوگوں کو دیکھنا تو بنو تمیم کو دیکھو،
مطلب سب لوگوں سے افضل ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی سے تھے اور ان کی تعداد بھی زیادہ تھی. اور اسی طرح عربوں کے ہاں مال کی سب سے بڑی قسم اونٹ ہوا کرتے تھے. وہ کہتے ہیں مال تو اصل میں اونٹ ہے اور لوگ تو بنو تمیم ہی ہے. تو اسی طرح کہا گیا دعا تو عبادت ہی ہے. الدعاء هو العبادہ، دعا ہی عبادت ہے. الحج عرفہ، اس کا یہ مطلب ہے کہ صرف عرفہ میں جاؤں، یہ نہیں. مطلب یہ ہے کہ جتنے بھی ارکان آپ حج کے ادا کرتے ہیں ان میں سے عرفہ کے دن کا قیام اگر کسی نے پا لیا تو اس کا حج ہو گیا. اور وہ سب سے بڑا دن ہے جس میں بخشش ہوتی ہے. تو یہ عربوں کے کہنے کا ایک انداز بھی ہے نا. اور مراد اس سے کیا ہے کہ دعا سب سے افضل عبادت ہے اور ساری اطاعتوں اور ساری بندگیوں کا مغز ہے کہ انسان اپنی ہر پریشانی اور ہر ضرورت میں اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے. یہ ہے اصل مقصد. اگر کسی مشکل میں پڑ گیا ہے تو اس مشکل کے دور ہونے کے لیے بس اللہ ہی کی طرف رجوع کرے اور اسی کا انتظار کرے کہ وہی کاٹے گا. لوگوں سے توقعات ہٹا لے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم لوگوں سے ہیلپ لے نہیں سکتے. آپ لوگوں سے ہیلپ لے سکتے ہیں، آپ ان کو بتا سکتے ہیں کہ آپ کس مشکل میں اور اس کا حل کیا ہے، لیکن ان سے توقع نہ رکھے کہ یہ میری مشکل حل کر دیں گے. مثلا آپ کو کوئی پرابلم ہوئی ہے، آپ کسی سے مشورہ کرنا چاہتے ہیں، آپ کسی سے کاؤنسلنگ لینا چاہتے ہیں، آپ ضرور لیں، لیکن یہ توقع نہ رکھیں کہ یہ آپ کا مسئلہ حل کر دے گا یا بس یہی آپ کے لیے سب کچھ ہو گیا. اس کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے آگے نہ رکھیں. کہتے ہیں نا ہمت مردہ مدد خدا. ہمت آپ نے کرنی ہے، کوشش آپ نے کرنی، مدد اللہ نے کرنی ہے. دعا کی بھی ہمت ہوتی ہے اور دعا کے لیے بھی ایک ایفرٹ لگانی پڑتی ہے اور اس کے لیے یکسو ہونا پڑتا ہے. خصوصاً آپ دیکھیں کہ جب کسی بڑی پریشانی کے نتیجے میں انسان کے ہوش اڑ جاتے ہیں، اوسان خطا ہو جاتے ہیں، اس کو کچھ سمجھ نہیں آتی، تو ایسی صورت میں انسان اپنے خیالات کو مجتمع کر کے فوکس کر کے پوری توجہ کے ساتھ اللہ کی طرف جب متوجہ ہوتا ہے تو یہ ہے اصل میں دعا کی روح. اور نہ صرف یہ کہ بڑی مشکلات میں بلکہ چھوٹی چھوٹی ضروریات میں بھی اللہ کی طرف رغبت کرنی چاہیے. دعا کی ضرورت کیوں ہے ہماری زندگی میں؟ کیونکہ ہم اللہ کے محتاج ہیں. بادشاہ وہی ہے، ہم فقیر ہیں. یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، اے لوگو تم سب اللہ کے محتاج. کوئی بھی انڈیپینڈنٹ نہیں، کوئی بھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں اپنے سب کام خود ہی کر سکتا ہوں. واللہ هو الغنی الحمید، اور اللہ سب سے بے پرواہ ہے اور تعریف کے لائق ہے. بندوں میں سے کوئی بھی بے پرواہ نہیں ہو سکتا، ہم سب محتاج ہیں. دوسری بات، اللہ سارے خزانوں کا مالک ہے. وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ، کوئی چیز ایسی نہیں. وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ، کہ جس کے خزانے ہمارے پاس نہ ہوں. آپ کوئی چیز آرڈر کرنا چاہتے ہیں تو پتہ چلتا ہے وہ تو ہے ہی نہیں، ختم ہو گئی، اسٹاک ختم، آؤٹ آف اسٹاک. بڑی سے بڑی کمپنی، بڑے سے بڑے ریسورسز رکھنے والے انسانوں سے جب آپ مانگتے ہیں تو آپ دیکھیں کیا ہوتا ہے کہ انسان بعض اوقات وہ اوپر جا کے اتنی نیچے گرتے ہیں کہ پائی پائی کے محتاج ہو جاتے ہیں. ایسی مثالیں آپ نے بھی دیکھی ہوں گی، سنی بھی ہوں گی کہ کہاں ان کے پاس بہت کچھ تھا اور کہاں وہ زیرو پہ آ گئے. اللہ تعالیٰ ایسا نہیں ہے، ہمیشہ سے ہے اس کے پاس اور ہمیشہ رہے گا. ساری مخلوق اگر کسی میدان میں جمع ہو کر سب کچھ مانگے تو بھی اللہ تعالیٰ کے خزانوں میں اتنی کمی نہیں آتی جتنی ایک سوئی کو سمندر میں ڈبو کے نکالا جائے تو پانی جو سوئی کے ساتھ لگتا ہے اتنی بھی کمی نہیں ہوتی. وہ جتنا چاہے خرچ کرتا رہے، جتنا چاہے وہ بندوں کو دیتا رہے، پھر بھی اس کے ہاتھ بھرے رہتے ہیں، ان میں کوئی کمی نہیں ہوتی. ایک اور آیت میں آتا ہے سورۃ المنافقون میں، وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمانوں اور زمین کے خزانے اللہ کے پاس ہیں. پھر کیا کرنا چاہیے؟ اس کے پاس جانا چاہیے جس کے پاس کوئی خزانہ نہیں ہے، اس کے پاس جو سارے خزانوں کا مالک. مشکل یہ ہے کہ ہمارے مانگنے میں کمی ہوتی ہے، دیر ہوتی ہے. وہ سب کچھ دے سکتا ہے، سب کچھ ہے اس کے پاس. یو نیم اٹ. آپ گھر جا کے بیٹھے غور کریں نماز کے بعد، کسی اور خاموشی تنہائی کے وقت، مجھے کیا چاہیے، مجھے کیا مسئلہ ہے، مجھے کیا پرابلم ہے، میری کیا پریشانی ہے، کیا اللہ کے پاس اس کا حل ہے؟ یقیناً ہے، وہ کر سکتا ہے، بالکل کر سکتا ہے. پھر مجھے کیا کرنا چاہیے؟ اسی سے مانگنا چاہیے، اس سے گڑ گڑا کے مانگنا چاہیے، اس سے اپنی محتاجی اور اپنی بیچارگی کا اظہار کر کے مانگنا چاہیے. امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء. اللہ تعالیٰ آپ سے پوچھتے کون ہے جو بے قرار کی، مضطر، بے قرار، بے چین انسان کی بات سنتا، اس کو جواب دیتا. امن یجیب المضطر اذا دعاہ، جب بھی وہ اس کو پکارتا ہے. ویکشف السوء، اور وہ تکلیف کو دور بھی کرتا ہے. ایسا نہیں کہ وہ صرف سن رہا ہے،
اس نے وہ تکلیف دور بھی کر دینی ہے، اور آپ کہیں گے بس اتنی سی بات تھی، میں اس کو اتنا پہاڑ بنائے ہوئی تھی، اپنی زندگی کا بہت بڑا مسئلہ بنائے ہوئی تھی، اور اللہ تعالیٰ کے لیے بس اتنی سی بات تھی، میرے مانگنے میں کمی تھی، اس کے پاس نہیں کمی، ہماری دعا میں کمی ہے، ہمارے اخلاص میں کمی ہے، اس کے دینے میں کمی نہیں ہے. اس طرح پکارا کریں نا کہ اللہ تعالیٰ آپ تو دے کر کسی کمی کا شکار نہیں ہوتے، لیکن میری کمی پوری ہو جائے گی. پھر آپ دیکھیں ہر بھلائی دینے اور ہر تکلیف دور کرنے پہ قادر ہے. سورۃ الانعام میں آتا ہے وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. اگر اللہ تجھے کوئی تکلیف پہنچائے تو اس کے سوا کوئی دور کرنے والا نہیں، اور اگر وہ تجھے کوئی بھلائی پہنچائے تو وہ ہر چیز پر پوری طرح قادر ہے، وہ سب کچھ کر سکتا ہے، وہ قادر. نہ آپ کی کوئی خیر اور بھلائی کو لے جا سکتا ہے، کیونکہ عام طور پہ ہم وہم کا شکار رہتے ہیں کہ اگر میری اس نعمت کا کسی کو پتہ چل گیا تو پھر کیا ہوگا، شاید وہ نظر ہی لگ جائے اور نعمت چھین ہی جائے. ہر وقت اس وہم کا شکار رہنا دراصل اپنے آپ کو ٹارچر کرنا ہے. نہیں، وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ، اگر اللہ نے آپ کو کوئی خیر دی ہے، فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، وہ ہر چیز پہ قادر ہے، وہ آئندہ بھی دیے رکھے گا. اس نے اس لیے تھوڑی دی ہے کہ بس ایک بندہ کوئی دیکھے اس چیز کو اور بس وہ واپس لے لے، وہ ایسا نہیں کرتا. ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اے اللہ کے رسول، آپ کن چیزوں کی دعوت دیتے ہیں؟ یعنی آپ کی دعوت کیا ہے، آپ کیا بتاتے ہیں لوگوں کو، آپ کیا سکھاتے ہیں؟ آپ نے فرمایا، میں اس اللہ کی طرف دعوت دیتا ہوں جو اکیلا ہے، وہ اللہ کہ جب تم پر کوئی مصیبت آتی ہے اور تم اسے پکارتے ہو تو وہ تم سے تمہاری مصیبت دور کر دیتا ہے. یہ ہے اللہ کا تعارف. جب آپ کے بچے آپ سے پوچھیں اللہ کون ہے تو آپ کیا بتاتے ہیں؟ بڑے بڑے لفظ بولتے ہیں نا. یہ دیکھیں یہاں پر کیا بولا گیا، اتنے سمپل. آپ بچے کو کہہ سکتے ہیں اللہ وہ ہے جو تمہیں کھانا دیتا ہے، اللہ وہ ہے جو تمہیں فلاں چیز دیتا ہے، تمہیں ماما بابا دیے ہیں. جو جو بچے کی ضرورت ہوتی ہے ایج کے حساب سے آپ اس اعتبار سے بچے کو اللہ کا تعارف کرا سکتے ہیں، ان چیزوں کے ساتھ جو نظر آتی ہیں اور جو اس کی پسند کی ہیں کہ وہ ہے اللہ. پھر آپ نے فرمایا کون ہے اللہ، کہ جب تم کسی بیابان اور جنگل میں راستہ بھول جاؤ اور تم اس سے دعا کرو تو وہ تمہیں واپس پہنچا دیتا ہے. اور صرف جنگل بیابان نہیں، اب تو خیر GPS وغیرہ کی سہولت موجود ہے، اس کے باوجود بھول جاتے ہیں نا، اس کے باوجود غلط ٹرن لے لیتے ہیں، کبھی پہلے اور کبھی بعد میں. GPS فریز ہو جاتے ہیں، نیٹ چلا جاتا ہے، روڈ میپ ختم ہو جاتا ہے، کئی مسائل ہیں. تو کبھی بھی راستہ بھولیں تو ہم پہلی بات یہ سوچیں کہ اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ راستہ دکھا دے. راستہ بھولنے پر مجھے کبھی ٹینشن نہیں، میں ہمیشہ سوچتی ہوں اللہ پہنچا دے گا، ہو جائے گا، کوئی مسئلہ نہیں. اللہ کے تو علم ہے نا. میں تو کہتی ہوں کہ آپ کو پتا ہے نا کہاں ہے، بس وہاں لے جائیں. ہمیں نہیں پتا، آپ کو تو پتا ہے نا. تو جب آپ اللہ سے مانگتے ہیں، کبھی لاڈ پیار سے، کبھی اس کی کسی صفت کا واسطہ دے کر، کبھی اپنی عاجزی محتاجی ظاہر کر کے، تو وہ ضرور سنتا ہے. پھر فرمایا وہ ذات کہ جب تم قحط سالی میں مبتلا ہوتے ہو اور تم اس سے دعا کرتے ہو تو وہ تم پر پیداوار ظاہر کر دیتا ہے، یعنی تمہاری پیداوار اگا دیتا ہے زمین سے. یہ ہے اللہ، یہ اللہ کا تعارف. پھر آپ دیکھیے کہ ہم کیوں اللہ سے مانگیں، کیونکہ زمین و آسمان کی ساری مخلوق اللہ ہی سے مانگتی ہے، تو ہم کیوں نہ مانگیں. آپ غور کیجئے ذرا اس بات پر، یسألہ من فی السماوات والارض کل یوم ھو فی شأن، اسی سے مانگتا ہے جو کوئی آسمانوں اور زمین میں ہے، ہر دن وہ ایک نئی شان میں ہے. اسی سے مانگ رہا ہے ہر کوئی جو آسمانوں اور زمین میں ہے، ہر کوئی. کون کون ہے آسمانوں اور زمین میں؟ آسمانوں میں فرشتے ہیں جن کو ہم جانتے ہیں، زمین پر انسان اور جنات ہیں، اس کے علاوہ جو اور مخلوقات ہیں، وہ ساری مخلوق اللہ سے مانگ رہی ہے. اگر ساری مخلوق اللہ سے مانگتے اور ہم کسی اور سے مانگنا شروع کر دیں، غیر اللہ سے مانگیں، تو کتنی حماقت والی بات ہے نا. اللہ نے عقل اسی لیے دی تھی کہ ہم اللہ ہی کو نہ پہچانے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے سوال کرنے کے اعتبار سے 4 طرح کے لوگ ہیں. امام ابن تیمیہ کہتے ہیں پس تمام آسمانوں اور زمین کے لوگ اللہ سے سوال کرتے ہیں تو ان کے 4 درجات بن جاتے ہیں. پہلی قسم، کچھ وہ لوگ ہوتے ہیں جو نہ ہی اللہ کی عبادت کرتے ہیں نہ ہی اس سے مدد طلب کرتے ہیں، حالانکہ اللہ نے ان کو پیدا کیا، ان کو رزق دیا، ان کو عافیت دی. تو یہ کون ہے؟ نہ اللہ کی عبادت نہ ہی اس سے دعا، کچھ بھی نہیں، کوئی تعلق نہیں. دوسری قسم کے وہ لوگ ہوتے ہیں جو اللہ سے مدد طلب کرتے ہیں تو وہ ان کی مدد کر دیتا ہے، لیکن وہ اللہ کی عبادت نہیں کرتے. ہاں جب کوئی مسئلہ پیش آتا ہے تو پھر کیا کرتے ہیں؟ پھر دعا کر لیتے ہیں. ایسے لوگ آپ نے دیکھے ہوں گے، نماز نہیں، روزہ نہیں، صدقہ خیرات کچھ نہیں، ہاں کوئی مشکل پیش آئے تو پھر اللہ سے دعا کرتے ہیں. تیسری قسم کے کچھ وہ لوگ ہوتے ہیں جو اللہ کی عبادت اور اطاعت طلب کرتے ہیں
لیکن نہ ہی اس سے مدد مانگتے ہیں، نہ اس پہ توکل کرتے ہیں. نماز روزہ کر لیں گے، دعا نہیں کرتے، کہتے ہیں اللہ کو پتہ ہی ہے نا کیا چاہیے، اب مانگنا کس لیے. نہیں، اللہ تعالیٰ خود فرماتے وقال ربکم ادعونی، تمہارا رب کہتا ہے مجھ سے دعا کرو، تو کیوں نہ دعا کریں، ہمیں دعا کرنی ہے. چوتھی قسم کے وہ لوگ ہوتے ہیں جو اللہ کی عبادت بھی کرتے ہیں اور اس سے دعا بھی کرتے ہیں، اس سے مدد بھی طلب کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ اپنی عبادت اور اطاعت پر ان کی مدد کرتا ہے، جیسے ہم کہتے ہیں ربی اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتی، تو اللہ تعالیٰ مدد بھی فرماتا ہے. اب ہم اپنے آپ کو دیکھیں کہ ہم کون سی کیٹیگری میں فال کرتے ہیں، ہم کہاں ہیں. پھر اگر شروع میں اللہ تعالیٰ کا نام لینا بھول جائے تو چاہیے کہ یوں کہے بسم اللہ اولہ و آخرہ، اللہ کے نام سے اس کھانے کے شروع میں اور آخر میں بھی. پھر اسی طرح لباس اتارتے وقت بسم اللہ پڑھنی چاہیے. انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنوں کی آنکھوں اور بنی آدم کی شرمگاہوں کا پردہ یہ ہے کہ جب ان میں سے کوئی اپنے کپڑے اتارے تو بسم اللہ پڑھ لے، یعنی اتارنے سے پہلے پڑھ لے، تو جن اور شیاطین کی نظر نہیں لگتی. اسی طرح جب آپ بچوں کو کپڑے تبدیل کروا رہے ہوں تو اس وقت بھی بسم اللہ پڑھ لیں. اسی طرح بیت الخلاء جاتے وقت یعنی اندر پاؤں رکھنے سے پہلے بسم اللہ پڑھ کے دروازہ کھولیں. حضرت علی رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنوں کی آنکھوں اور بنی آدم کی شرمگاہوں کا پردہ یہ ہے کہ جب ان میں سے کوئی بیت الخلاء جائے تو بسم اللہ پڑھ لے. یعنی وہاں بھی وہ یعنی کیونکہ جب انسان ننگا ہوتا ہے تو فرشتے اس حفاظت کے فرشتے اس سے دور چلے جاتے ہیں، تو اس وقت حفاظت پھر کس سے حاصل ہوگی؟ جب آپ واش روم میں جانے سے پہلے بسم اللہ پڑھ کے پھر داخل ہوں گے. اسی طرح وضو سے پہلے ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا صلاۃ لمن لا وضوء له ولا وضوء لمن لم يذكر اسم اللہ تعالی علیہ، کہ جس کا وضو نہیں اس کی نماز نہیں، اور جو شخص وضو کے شروع میں اللہ تعالیٰ کا نام نہ لے اس کا وضو نہیں. اب یہاں پر بعض لوگوں کو یہ پریشانی ہوتی ہے کہ ہم واش روم میں کھڑے ہوتے ہیں، وہیں سنک ہے، وہیں کموڈ ہے، تو پھر ہم بسم اللہ کس طرح پڑھیں؟ اس کے ایک تو یہ ہے کہ جب آپ وضو کی نیت سے جا رہے ہیں تو اندر داخل ہونے سے پہلے ہی پڑھ لیں اور جا کے ٹیپ کھول لیں اور اپنا وضو شروع کر دیں. دوسرا یہ ہے کہ آپ دل میں پڑھ لیں. لیکن اگر کوئی بھول گیا ہے تو جس وقت یاد آئے یعنی وضو کے دوران اس وقت بھی پڑھ سکتا ہے. پھر اسی طرح اگر اس نے بالکل ہی پڑھنا ہی بھول گیا تو اس کا کیا مطلب وضو ہوا ہی نہیں سرے سے، یا پھر یہ کہ اس کی نماز اگر وضو نہیں ہوا تو کیا نماز ہی نہیں ہوئی؟ نہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا وضو کامل نہیں ہوا. یہاں علماء نے اس کا مطلب یہ کیا ہے کہ اس کے وضو میں نقص رہ گیا. وضو ہو جائے گا، نماز ہو جائے گی، لیکن وہ جو برکت حاصل ہونی تھی یا زیادہ ثواب ملنا تھا اس سے انسان محروم ہو جاتا ہے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ قرآن مجید کی قرأت سے پہلے بسم اللہ پڑھنی چاہیے. قتادہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ انس رضی اللہ عنہ سے سوال کیا گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قرأت کیسی تھی، تو انہوں نے بیان کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھینچ کر پڑھتے تھے. پھر آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کو پڑھا، یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم، یعنی مد کے ساتھ پڑھتے تھے الرحمن کو، اور رحیم کو بھی کھینچ کر تلاوت کرتے تھے. پھر اسی طرح کھانا کھانے سے پہلے بھی عمر بن ابی سلمہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں بچہ تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش میں تھا. عمر بن ابی سلمہ جو ہیں یہ ابو سلمہ رضی اللہ عنہ کے بیٹے ہیں، ام سلمہ کے بھی بیٹے ہیں. ام سلمہ کی جب شادی ہوئی تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں بچے آ گئے، یعنی آپ کے ربیب تھے اور آپ کی پرورش میں تھے. تو وہ کہتے ہیں کہ کھانا کھاتے وقت میرا ہاتھ برتن میں چاروں طرف گھوما کرتا ہے جیسے بچے عام طور پر کرتے ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا اے لڑکے بسم اللہ پڑھ لیا کرو اور دائیں ہاتھ سے کھایا کرو، اور برتن میں وہاں سے کھایا کرو جو جگہ تم سے نزدیک ہو، یعنی اپنے سامنے سے کھاؤ. وہ کہتے ہیں کہ چنانچہ اس کے بعد میں ہمیشہ اسی ہدایت کے مطابق کھاتا رہا.
تو یہ کھانا یعنی ٹیبل مینرز ہیں، کھانا کھانے کے آداب ہیں، اور اس میں نہ صرف یہ کہ بڑوں کو اس کا اہتمام کرنا چاہیے بلکہ بچوں کو بھی سکھانا چاہیے۔ پھر اسی طرح گھر میں داخل ہوتے وقت بسم اللہ پڑھ کر داخل ہوں۔ جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، جب آدمی اپنے گھر میں داخل ہوتا ہے تو وہ داخل ہوتے وقت اور کھانا کھاتے وقت اللہ کا نام لیتا ہے تو شیطان کہتا ہے کہ آج تمہارے لیے اس گھر میں نہ رات گزارنے کی جگہ ہے اور نہ ہی رات کا کھانا ہے۔ اور اگر وہ داخل ہوا لیکن اپنے داخل ہوتے ہوئے اللہ کا نام نہ لیا تو کہتا ہے تم نے رات گزارنے کی جگہ پا لی، اور اگر اپنے کھانا کھانے کے وقت اللہ کا نام بھی نہ لے انسان تو شیطان کہتا ہے تم۔ ان نوجوانوں نے اپنے دین اور ایمان کی حفاظت کی خاطر ہجرت کی، اپنا شہر چھوڑ دیا اور ایک غار میں جا کر پناہ لی، اور پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اے ہمارے رب، ہمیں اپنے پاس سے یعنی محض اپنے فضل اور اپنی جناب سے کوئی بھی رحمت جو تو چاہے ہمیں عطا فرما، جیسے موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا تھا رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر۔ تو اسی طرح ان نوجوانوں نے بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کی کہ یا رب تو ہمارے لیے ہمارے معاملے میں آسانی پیدا کر دے، لہٰذا ان کی دعا قبول کر لی گئی، ان کے کانوں پہ ایک پردہ ڈال دیا گیا جس کی وجہ سے غار کے باہر کی آوازیں ان تک نہیں پہنچتی تھیں، اور انہیں اللہ تعالیٰ نے ایسا سکون عطا فرمایا کہ لمبی نیند سلا دیا، اور اس طرح انہیں ان کے دشمنوں کے خوف سے اور ان کی پریشانی سے نجات عطا کر کے اطمینان نصیب کیا۔ تو اس واقعے میں ہمارے لیے ایک بہت بڑا سبق ہے کہ جب انسان مشکل وقت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسانی پیدا کر دیتے ہیں۔ مشکل یہ ہے کہ جب ہمیں کوئی تکلیف ہوتی ہے تو ہم انسانوں کی طرف دیکھتے ہیں کہ شاید یہ ہمارا مسئلہ حل کر دیں، لیکن انسان تو خود ہماری طرح محتاج ہے۔ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید، اللہ غنی اور حمید ہے، سارے وسائل اس کے پاس ہیں، وہ قابل تعریف ہے اور وہی مشکلات کو آسان کر سکتا ہے۔ لہٰذا اصحاب کہف نے مشکل سے بچنے کے لیے سب سے اہم سبب اور سب سے اہم وسیلے کو پکڑا، اور وہ کیا تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عاجزی، اللہ تعالیٰ سے خوب خوب دعائیں کرنا اور دعاؤں کے ساتھ اللہ کی پناہ لینا۔ ربنا آتنا من لدنک رحمہ، اے ہمارے رب تو ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرما۔ اور جب انسان صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت سے امید لگاتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کی مدد ضرور کرتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے کہ میرا بندہ اس وقت اب کرتا کیا ہے۔ اصل میں کوئی بھی مشکل جو آتی ہے ہماری زندگی میں وہ ہمیں کچھ نہ کچھ سکھا جاتی ہے اور ہمیں اس امتحان سے گزار کر ہمارے درجات کو بلند کرنے کا ذریعہ بنتی ہے۔ انسان اس کے ذریعے میچورٹی کے لیول پہ پہنچتا ہے، آگے بڑھتا ہے، انسان اپنی عبادت کے ذریعے بھی آگے بڑھتا ہے، لیکن مشکلات پر صبر کر کے، مشکلات کو برداشت کر کے اس کی حکمت اور اس کے اندر کے جوہر جو ہوتے ہیں وہ باہر نکل آتے ہیں، اور جن چیزوں کی طرف اور جن عبادات کی طرف وہ توجہ نہیں کر رہا ہوتا اور اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ بندہ ان عبادات کی طرف توجہ کرے، تو مشکل وقت میں انسان پھر جب اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے رہنمائی میسر کر دیتا ہے۔ اور پھر خاص طور پر آپ دیکھیں کہ ان نوجوانوں کا جو قصہ ہے یہ ہمیں بتاتا ہے کہ ان نوجوانوں کو اللہ تعالیٰ نے ایسی سمجھ دی تھی کہ عین جوانی کے عالم میں انہوں نے اتنی پیاری دعا مانگی کہ ربنا آتنا من لدنک رحمہ، اور کہا جاتا ہے کہ وہاں کے اشرافیہ تھے، ایلیٹ گھرانوں کے بچے تھے، انہوں نے کوئی دنیاوی وسائل اختیار نہیں کیے کہ بادشاہ تک اپروچ کریں اور پھر اپنے آپ کو بچائیں، انہوں نے بادشاہوں کے بادشاہ کو اپروچ کیا، یعنی اللہ رب العزت سے دعا کی، اور پھر جب رحمت آ جاتی ہے نا اللہ تعالیٰ کی، ہر چیز مل جاتی ہے۔ لہٰذا اس رحمت کے ذریعے ان کا کھانا پینا، امن و اطمینان، دشمنوں کے خوف سے دوری، سبھی کچھ ان کو میسر آ گیا۔ اور وہ کہاں پر تھے؟ غار میں تھے۔ غار میں کوئی کھانا نہیں ہوتا، غار میں کوئی ٹھنڈا کمرہ نہیں ایسا ہوتا کہ اگر گرمی ہے یا کوئی پریشانی اور تکلیف ہے تو وہاں کوئی لائٹ ہوگی۔ آپ دن میں تو غار میں جا کے پھر بھی بیٹھ سکتے ہیں، لیکن آپ کو یہ پتا بھی رات آنی ہے اور کوئی کیڑا مکوڑا اور کوئی سانپ بچھو بھی آ سکتا ہے۔ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب غار ثور میں پناہ لیے ہوئے تھے تو حضرت ابو بکر نے جس سوراخ میں پاؤں رکھا وہاں سے ایک سانپ نے ان کو یا بچھو نے کاٹ لیا تھا،
تو اس وقت ان کے آنسو نکلنے لگے تھے، حالانکہ وہ اللہ کے راستے میں تھے، لیکن یہ جو مخلوقات ہیں ان کا شر تو اپنی جگہ موجود ہے، تو اس وقت بھی انہوں نے اف تک نہیں کی اور کوئی شکوہ شکایت نہیں کی۔ تو یہاں پر آپ دیکھیں کہ ان بچوں نے بھی غار کی طرف پناہ لی اور دعائیں اللہ تعالیٰ سے کی، جس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے ان کی دین و دنیا دونوں کی اصلاح کر دی، یعنی شرک میں پڑنے سے بھی بچ گئے اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک نمونہ بنا دیا۔ اور رشد کہتے ہیں سیدھے رستے کی طرف ہدایت حاصل کرنا اور اس پہ قائم رہنا، یعنی ہدایت مل بھی جانا اور پھر ہدایت پہ قائم رہنا، اور یہ الغی کی اپوزٹ ہوتا ہے۔ تو بہرحال انہوں نے ایسے اسباب اختیار کیے جو ان کی دعا کی قبولیت کا سبب بنے، اور وہ یہ کہ انہوں نے کسی انسان پہ بھروسہ نہیں کیا، نہ اپنی ذات پہ بھروسہ کیا، نہ کسی اور مخلوق پہ بھروسہ کیا، بلکہ عاجزی اور انکساری کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے اپنے معاملات کی آسانی کا سوال کرتے رہے، اور کوشش کے بعد اللہ پہ جب بھروسہ کیا اور دعا مانگی تو اللہ تعالیٰ نے دعا قبول کر لی۔ 3 چیزیں نظر آتی ہیں: کوشش، اعتماد، بھروسہ، یقین اور دعا، اور اللہ تعالیٰ نے مشکل آسان کر دی۔ مشکلات کیوں آتی ہیں؟ اگر دیکھا جائے تو یہ دنیا کی زندگی اٹسیلف ایک آزمائش ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ام حسبتم ان تدخلوا الجنۃ ولما یعلم اللہ الذین جاہدوا منکم ویعلم الصابرین، کیا تم سمجھتے ہو کہ تم یوں ہی جنت میں داخل ہو جاؤ گے، یعنی بغیر کسی مشکل سے گزرے ایسے ہی جنت میں چلے جاؤ گے؟ حالانکہ ابھی تو اللہ نے تم میں سے ان لوگوں کو جانا ہی نہیں جنہوں نے جہاد کیا، اور نہ ان کو جو صبر کرنے والے ہیں، یعنی اللہ کی راہ میں جد و جہد کرنے والے اور صبر کرنے والے، ابھی اللہ نے ان کو جانچا پرکھا نہیں، یعنی ان کی آزمائش ہونی ہے، ابھی ان کی پرکھ ہونی ہے کہ کون مشکل آنے پر اللہ کے راستے میں جد و جہد کو جاری رکھتا ہے اور کون اس مشکل پر صبر کرتا ہے۔ یعنی مشکل ہماری سچائی کو پرکھنے کے لیے آتی ہے کہ ہم کسی کاز میں کتنے سچے ہیں، اور ویسے بھی اس زندگی میں امتحانوں کا آنا لازمی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے سے ہی بتا دیا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ، اور ہم یقیناً تمہیں خوف اور بھوک اور مالوں اور جانوں اور پھلوں کی کمی میں سے کسی نہ کسی چیز کے ساتھ ضرور آزمائیں گے، یعنی اس دنیا پر پائے جانے والے ہر انسان کی آزمائش ضرور ہوگی، یعنی اس امتحان کے لیے وہ تیار رہے، ان میں سے کسی نہ کسی چیز سے، چاہے ایک ہو یا ایک سے زیادہ۔ پھر فرمایا ہم نے ان لوگوں کی آزمائش کی جو ان سے پہلے تھے، سو اللہ ہر صورت میں ان لوگوں کو جان لے گا جنہوں نے سچ کہا، اور ان کو بھی جو جھوٹے ہیں، یعنی کون سچے ہیں، اللہ کے وعدوں پہ یقین رکھتے ہیں، اور کون صرف زبانی کلامی یہ بات کرتے ہیں اور ایمان ان کے دلوں میں نہیں اترا۔ یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ آزمائیں گے، اور صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے دیجئے۔ وہ لوگ جب انہیں کوئی مصیبت آتی ہے تو وہ کہتے ہیں بے شک ہم اللہ کے لیے اور بے شک ہم اسی کی طرف لوٹ کے جانے والے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن پر ان کے رب کی طرف سے کئی مہربانیاں ہیں اور بڑی رحمت ہے، اور یہی لوگ ہدایت پانے والے۔ تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ انسان کو جب کوئی مصیبت آتی ہے تو پھر انسان کے 2 رویے ہوتے ہیں، ایک یہ کہ اللہ تعالیٰ سے دور ہو جائے، اللہ تعالیٰ سے ناراض ہو جائے، اور ایک رویہ یہ ہے کہ انسان اللہ ہی کی طرف پلٹے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے مدد مانگے، اور مدد مانگنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی مدد آ جاتی ہے، ان پر ان کے رب کی طرف سے صلوات یعنی مہربانیاں نازل ہوتی ہیں اور رحمت نازل ہوتی ہے، یعنی طرح طرح کے وینیوز کھلتے ہیں ان کے لیے خیر اور بھلائی کے۔ یعنی ایک مشکل ضرور آتی ہے لیکن ان مع العسر یسرا، اس مشکل کے ساتھ آسانی بھی ہوتی ہے، اور وہ آسانیاں انسان کو بعض اوقات نظر نہیں آتی، محسوس نہیں ہوتی، لیکن اگر انسان اللہ کا یہ وعدہ جان لے یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تعالیٰ تمہیں تنگ نہیں کرنا چاہتا، اللہ تعالیٰ دراصل تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے، لیکن آسانی مشکل کے ساتھ آتی ہے۔ مثال کے طور پر آپ دیکھیں، آج کل آپ نے روزے رکھے ہوئے، آپ کو مشکل تو ہے، یعنی ایسے وقت میں کھانا پڑتا ہے جب آپ کھاتے نہیں ہیں، وہ کھانا مشکل ہوتا ہے، ایسے وقت میں جاگنا پڑتا ہے جب آپ جاگتے نہیں، آپ کو سونا ہوتا ہے اور آپ کو جاگنا پڑتا ہے، آپ کا جب کھانے کو دل چاہتا ہے، سب کچھ ہوتے ہوئے بھی آپ کھا نہیں سکتے، یعنی طرح طرح کی روزے کے ساتھ مشقتیں وابستہ ہیں، لیکن آسانی کتنی، سارا دن کچن صاف ستھرا ہے، کتنا کام کم ہو گیا،
حیران ہوتی ہوں کہ کتنا ٹائم بچ گیا، کتنی ایفرٹ بچ گئی، اور اس کے ساتھ انسان کا اپنا وجود جو ہلکا پھلکا ہے، جب اس کو فکر ہی نہیں، نہ کھانے کی فکر ہے نہ پینے کی فکر ہے، جب دھیان ہی ہٹا ہوا ہے اس طرف سے، تو پھر اس کی توجہ، اس کا فوکس کسی اور چیز کی طرف. پھر جب کم کھاتا ہے تو جسم ایکٹیو ضرور ہوتا ہے، اور اس ایکٹیونیس کی وجہ سے انسان کا چلنا پھرنا، سانس لینا اور بہت سے کام کاج کرنا بہت آسان ہو جاتا ہے. پھر اس کے ساتھ یہ کہ عبادت کی جو لذت نصیب ہوتی، قرآن پڑھنے کی، دعا کرنے کی، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ذکر کرنے کی، تسبیح کرنے کی، وہ بھرے پیٹ تو ہوتی نہیں. پھر اسی طرح انسان اگر کچھ سیکھتا یا سکھاتا ہے تو وہ بھی اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے، اور دل میں ایک سکون کی اور راحت کی جو کیفیت ہوتی ہے وہ بھی ناقابل بیان ہے. تو ایک آپ نے منہ ہی بند کیا ہے نا، کھانا بھی نہیں چھوڑا ہے، یا تھوڑی سی نیند قربان کی ہے، لیکن کتنی آسانیاں ہیں ساتھ اگر انسان ان کے اوپر غور کرے، ان کی طرف توجہ کرے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، ان ھذا الدین یسر، یہ دین آسان ہے. یعنی ہم سمجھتے دین میں بہت مشکلات ہیں، لیکن جہاں جہاں ہمیں جس حکم پر عمل کرتے ہوئے مشکل پیش آتی ہے وہیں ساتھ آسانی بھی اللہ نے رکھی. اور اگر انسان اس حکم پر عمل نہیں کرتا تو بے شمار مشکلات اس کی زندگی میں پیدا ہو جاتی ہیں. اور فقہ میں ایک اصول ہے، المشقۃ تجلب التیسیر، مشقت آسانی لاتی ہے، مشقت آسانی لاتی. ایک اور اینگل سے، فقہ کے اینگل سے، مثلاً آپ بیمار ہو گئے، اب آپ وضو نہیں کر سکتے، آپ بیٹھے بیٹھے وہیں ہاتھ مار کے اپنا تیمم کر لیتے ہیں، آسانی آ گئی نا. وضو میں ایک مشقت تو بہرحال ہے، لیکن آپ کے لیے مشقت آئی تو اللہ نے ساتھ ہی آسانی بھی دے دی. آپ کھڑے نہیں ہو سکتے، طویل قیام نہیں کر سکتے، آپ بیٹھ کے نماز پڑھیں، آپ اشاروں سے نماز پڑھیں، آپ سے سارے کام کاج چھوٹ گئے، آپ بس ریسٹ کریں، لیٹیں، سوئیں، آرام کریں. لوگ آپ کو پوچھتے نہیں تھے، اب ہر کوئی آپ کا حال پوچھ رہا ہے. یعنی ایک بیماری کے ساتھ کتنی ساری اور چیزیں آ گئی کہ جو آپ کی زندگی میں پہلے نہیں تھی. تو المشقت تجلب التیسیر، مشقت، مشکل، پریشانی، تکلیف اپنے ساتھ آسانی بھی لاتی ہے. یعنی جب یہ کہا جاتا ہے نا دین آسان ہے، تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ دین جو ہے وہ صرف آسانیوں کا مجموعہ ہے. مطلب یہ کہ اس کے جو احکامات ہیں ان پر چل کر انسان کو آسانی ملتی. اللہ کا وعدہ ہے، فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى. اس کے برعکس وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى. تو تنگی کس طرف سے ملی اور آسانی کس طرف سے ملی؟ بس جس نے دیا، یعنی اللہ کے راستے میں دیا اور لوگوں کو آسانی دی، یعنی جو دینے والا ہاتھ ہے، دینے والا دل ہے، جو خرچ کرنے والا ہے، تو جس نے دیا اور اس نے تقویٰ بھی اختیار کیا، یعنی صرف خالص اللہ کے لیے دیا، صرف اللہ ہی کے لیے کیا جو کچھ کیا، اور اس نے بھلائی کو سچ مانا، ہر خیر کی بات جو اللہ کی طرف سے آئی اس پر یقین کر لیا، تو ہم اس کو آسان راستے کی سہولت دیں گے، اس کے لیے آسانیاں پیدا کر دیں گے. یعنی جس مشکل میں وہ ہے اس مشکل کو ختم کر دیں گے. اس کے برعکس جس نے بخل کیا، یعنی جو وہ دے رہا تھا اس کو روک لیا. بخل کیا ہے؟ دینے کا اپوزٹ، چاہے مال ہو، چاہے علم ہو، چاہے لوگوں کو مشورہ دینا ہو، چاہے لوگوں کی کاؤنسلنگ کرنی ہو، چاہے کسی کے ساتھ کسی بھی قسم کی بھلائی کرنی، کسی طرح کی مدد، خدمت، کچھ بھی. تو جو اپنے ان نیکیوں کو روک لیتا ہے، اما من بخل واستغنى، اور بے پرواہ رہا، کسی کی پرواہ نہیں، بس میری جان پہ مشکل آئی، صرف مجھے اپنی فکر ہے، میں سب سے بری ذمہ. یعنی بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا، جب انسان کے دن اچھے ہوتے ہیں تو وہ پھر دینے والا بھی ہوتا ہے، لیکن ذرا سے اگر مال میں کوئی کمی ہوئی تو پھر انسان پہلی چیز کیا سوچتا ہے؟ ہاتھ روکنے لگتا ہے. اور بعض اوقات اتنا ہاتھ روک لیتا ہے کہ اپنے سے بھی روک لیتا ہے، اپنے اوپر بھی خرچ نہیں کرتا، اور بے پرواہ رہا. یعنی کیفیت اس کی ایسی ہوئی کہ اس کو نہ دین کی پرواہ، نہ دنیا کی، نہ آخرت کی، اور بھلائی کو جھٹلا دیا. ہم اس کو سخت راستے کے لیے سہولت دیں گے، یعنی اس کے لیے زندگی اور مشکل کرتے چلے جائیں گے. آسانی اور مشکل صرف دنیا کی نہیں بلکہ دنیا اور آخرت دونوں کی ہے. بعض اوقات انسان بخل کرتا ہے، بعض اوقات انسان لوگوں کی پرواہ نہیں کرتا، دین کے احکامات کی پرواہ نہیں کرتا، اللہ کے حکم کی پرواہ نہیں کرتا، اور بھلائی کی تصدیق نہیں کرتا، پھر بھی اس کے لیے دنیا میں بہت کچھ ہوتا ہے. تو وہ چند دن کی بات ہوتی ہے، پھر سب کچھ اسے لے لیا جاتا ہے. پھر جب قبر میں جاتا ہے تو قبر تنگ کر دی جاتی ہے. فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى، قبر کی تنگی ہوتی ہے. حشر کے دن اٹھے گا تو وہاں کی تنگیاں ہوگی، پھر اس کے لیے تنگی ہی تنگی ہے آگے. اور ویسے بھی آپ دیکھیں، بخیل وہی ہوتا ہے جس کا دل گھٹا ہوا ہوتا ہے، اور اس سے بدترین کیفیت کیا ہو سکتی ہے کہ کسی کا دل ہی گھٹا ہوا ہو، کسی کا دل ہی چھوٹا ہو، کسی کا دل ہی خوف کا شکار رہتا ہو، کسی کا دل ہی بخل کا شکار رہتا ہو اور جبن کا شکار رہتا ہو. یہ سارے دل یا سینے کی کنسٹرکشن ہے کہ جس میں انسان کسی وقت خوشی نہیں ہوتا،
اس کو ایک تکلیف اور ایک پریشانی ہر وقت لگی رہتی. جو دینے والا ہوتا ہے، جس کا ہاتھ کھلا ہوتا ہے نا، جس کی ہتھیلی کھلتی ہے، اس کا دل بھی کھلتا ہے، اس کو شرح صدر بھی ہوتا ہے. جو بانٹتا ہے اس کو ملتا ہے، جو دیتا ہے اس کے لیے وسعتیں پیدا ہو جاتی ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے. تو انسان کے مقابلے میں دینے والا بننا، اللہ کے مقابلے میں ڈرنے والا تقوی والا بننا، اور حق کے مقابلے میں اعتراف کرنے والا بننا، یہ آسانیاں لاتا ہے. اور دوسرا، انسان کے مقابلے میں روکنے والا، اللہ کے مقابلے میں سرکشی اور بے پرواہی کرنے والا، اور حق کے مقابلے میں انکار کرنے والا. ایسا شخص جو ہے پھر اللہ تعالیٰ اس کو تنگیوں میں ہی مبتلا کر دیتے ہیں. یعنی یہ غیر مومنانہ نفسیات ہے کہ انسان کا مزاج اس کو بدی کی طرف لے جائے، خیر سے روک دے، تواضع کی بجائے، ہمبلنس کی بجائے سرکشی اور بد اخلاقی اور بدتمیزی پر اکسا دے، اور پھر کسی کا حق دینے کی بجائے اس کا حق مارے.